بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایکیوٹ ڈائریا یعنی اسہال۔ اسہال یا ڈائریا کو ہم عام طور پر دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ایکیوٹ ڈائریا یعنی وہ اسہال یا وہ ڈائریا جو کہ 15 دن یا اس سے کم عرصے کے لیے ہوں، اور دوسری کیٹیگری جسے ہم کرونک ڈائریا کہتے ہیں یعنی وہ ڈائریا وہ اسہال جو 1 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے تک رہے، اسے ہم کرونک ڈائریا کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو ایکیوٹ ڈائریا کے بارے میں ہے، یعنی وہ ڈائریا وہ اسہال جو 15 دن یا اس سے کم عرصے تک رہیں۔ ڈائریا یا اسہال کی میڈیکل ٹرمینالوجی میں یا میڈیکل زبان میں ایک خاص ڈیفینیشن ہے۔ کوئی بھی فرد اگر دن میں 200 سے 300 گرام تک اسٹول پاس کرے یا پھر اس کی اسٹول فریکوینسی 3 یا 3 سے زیادہ ہو، یعنی اسے روزانہ 3 یا 3 سے زیادہ بار پخانا ہو، یا پھر اسٹول کی لیکویفیکیشن یعنی اسٹول لوز ہوں یعنی پتلے ہوں، ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں اگر کسی مریض میں موجود ہوں، اسے ہم ڈائریا یا اسہال کہتے ہیں۔ ایکیوٹ ڈائریا یعنی وہ اسہال جو کہ 15 دن یا اس سے کم عرصے تک رہیں، اسے ہم مزید 2 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری کو ہم نان انفلیمیٹری ڈائریا کہتے ہیں اور دوسری کیٹیگری کو ہم انفلیمیٹری ڈائریا کہتے ہیں۔ دونوں یعنی نان انفلیمیٹری اور انفلیمیٹری ڈائریا مختلف قسم کے وائرسز، بیکٹیریا یا پیراسائٹ سے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کیٹیگریز کے وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نان انفلیمیٹری ڈائریا اور انفلیمیٹری ڈائریا کے وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ مختلف قسم کے ہیں۔ یہ پیراسائٹ، یہ بیکٹیریا، یہ وائرس ہمارے جسم میں غذا یا پانی کے ذریعے ہمارے جسم یا آنتوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو نان انفلیمیٹری ڈائریا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نان انفلیمیٹری ڈائریا وہ ڈائریا یا وہ اسہال ہے جو کہ چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن یا جسے ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں اسمال باؤل کہتے ہیں، اس میں انفیکشن کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹس عموماً چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن کی اندرونی دیواروں یعنی انٹرنل وال کو ڈیمیج نہیں کرتے، وہاں پر زخم پیدا نہیں کرتے، صرف ٹاکسنز یعنی خاص قسم کے زہریلے مواد کے ذریعے وہاں پر انفیکشن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اسمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت میں غذا کا جذب ہونے کا عمل متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو اسہال یا ڈائریا ہوتا ہے۔ وہ اسہال جو کہ چھوٹی آنت میں انفیکشن کی سبب پیدا ہوتا ہے، جسے ہم نان انفلیمیٹری یا نان انویزو ڈائریا کہتے ہیں، اس میں مریض کو پانی کی طرح اور بڑی مقدار میں اسٹول پاس ہوتے ہیں، ان میں بلڈ یعنی خون یا پس موجود نہیں ہوتی، اور عام طور پر ایسے مریضوں کے امبلائکس یعنی ناف کے ارد گرد درد محسوس ہوتا ہے۔ مریض کو نان انفلیمیٹری ڈائریا میں الٹی یا متلی بھی ہو سکتی ہے۔ نان انفلیمیٹری ڈائریا یعنی وہ ڈائریا جو کہ ہماری چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن میں انفیکشن کے باعث پیدا ہوتا ہے، یہ عموماً سیلف لیمیٹنگ ہوتا ہے، یعنی کہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے یا بہت ہی معمولی ٹریٹمنٹ یا ری ہائیڈریشن یعنی کہ نمکیات اور پانی کے استعمال سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے زیادہ علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض اوقات اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس میں علاج کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے، جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ دوسرے قسم کا ایکیوٹ ڈائریا یا اسہال جسے ہم انفلیمیٹری ڈائریا کہتے ہیں، یہ عام طور پر ہماری بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن یا لارج باؤل جسے میڈیکل لینگویج میں ہم کولون بھی کہتے ہیں، اس میں انفیکشن کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کا انفلیمیٹری ڈائریا میں
عام طور پر جو بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹ انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، یہ بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹس کولون یعنی بڑی آنت کی اندرونی دیوار یعنی انٹرنل وال میں زخم پیدا کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مریض کو اسٹول یعنی پخانے میں خون آتا ہے، اور اس کے علاوہ پس بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، جسے مریض عام زبان میں جھاگ یا بعض لوگ اس کو آہوں بھی کہتے ہیں۔ انفلیمیٹری ڈائریا میں عام طور پر اسٹول بار بار اور کم مقدار میں ہوتے ہیں، اور پیٹ میں درد پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ انفلیمیٹری ڈائریا یعنی بڑی آنت یا لارج انٹسٹین کے ڈائریا میں کچھ خاص جراثیم ہوتے ہیں، کچھ خاص بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات انتہائی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، جس طرح STEC شیگیلا ٹاکسن ریلیزنگ ای کولائی، یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو ہماری بڑی آنت میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کے اندر یہ ہیمولائٹک یوریمک سنڈروم کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے جس سے مریض کی زندگی کو خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ہم ایکیوٹ ڈائریا یا اسہال کے پیشنٹ کو کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں؟ عام طور پر ایکیوٹ ڈائریا کے 90% مریض صرف اورل ری ہائیڈریشن یعنی ORS کے استعمال یا پانی اور نمکیات کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 90% مریضوں میں کسی قسم کی انویسٹیگیشن ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور پر وہ مریض جو انفلیمیٹری ڈائریا کے شکار ہوتے ہیں، یعنی انہیں بڑی آنت یا لارج انٹسٹین کا انفیکشن ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا وہ مریض جن کو ڈائریا یعنی اسہال کے ساتھ تیز بخار ہو، یا ان کے پخانے میں خون آ رہا ہو، یا پس یعنی میوکس کا ڈسچارج ہو رہا ہو پخانے کے ساتھ، یا پھر مریض کو پیٹ میں شدید درد ہو، تو ایسے مریضوں کو فوری طور پر انویسٹیگیشن یا فردر ایویلویشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جنہیں روزانہ 6 یا 6 سے زیادہ اسٹول پاس ہوں، اس کے علاوہ فرائل پیشنٹ یعنی وہ مریض جو کہ ایکسٹریم آف ایج پر ہوں، یعنی ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو، یا بہت شیر خوار کم عمر بچے ہوں، یا وہ مریض جن کا وزن بہت کم ہو۔ اس کے علاوہ امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹ یعنی کہ وہ افراد جن کی قوت مدافعت کم ہو، مثلا وہ مریض جو اسٹیرائڈز یوز کر رہے ہیں، یا ایڈز کا مریض، یا پھر امیونو سپریسنٹ ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، وہ مریض جو کہ سسٹمک النیسز کا شکار ہے، مثلا شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض، تو ایسے مریضوں میں بھی ایکیوٹ ڈائریا یعنی اسہال میں مزید ٹیسٹ اور انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ایکیوٹ ڈائریا یعنی اسہال کے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویڈیو کے ابتدائی حصے میں بتایا تھا کہ اسہال یا ایکیوٹ ڈائریا عام طور پر غذا یا پانی میں موجود جراثیم یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی غذاؤں میں انتہائی احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح کی غذا استعمال نہیں کرنی چاہیے جس میں ہمیں شک ہو کہ کوئی بیکٹیریا یا وائرس موجود ہو جو کہ ہمارے آنتوں میں جا کر انفیکشن کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ پانی کے استعمال میں ہمیں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے، اور پانی ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ وہ غذائیں جس میں جراثیم، بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائٹ ہو سکتے ہیں، عموماً وہ غذائیں ہوتی ہیں جو عام طور پر ہم گھر سے باہر استعمال کرتے ہیں، اور ایسی غذائیں بہت زیادہ مواقعوں پر فوڈ پوائزننگ کا سبب بنتی ہیں، اور ہمارے آنتوں میں جا کر ایکیوٹ ڈائریا یعنی اسہال کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہمیں پانی اور غذا کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہم اس قسم کی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 90% ایکیوٹ ڈائریا صرف ری ہائیڈریشن یعنی پانی اور نمکیات کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں کسی قسم کی مزید علاج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض اوقات وہ افراد جو کہ اورل ری ہائیڈریشن سے ٹھیک نہ ہوں، انہیں مزید علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ جو کہ ہم ایکیوٹ ڈائریا میں لیتے ہیں وہ ہے غذا کا مناسب استعمال۔ ایکیوٹ ڈائریا میں بعض غذاؤں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، مثلا وہ غذائیں جن میں فائبرز یعنی ریشے کی مقدار زیادہ ہو، دودھ، چکنائی اور کیفین
کا ہمیں استعمال کم کرنا چاہیے۔ کیفین عموماً چائے اور کافی میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ جلد ہضم ہو جائیں، مثلاً سوپ، بسکٹس، بنانا، چاول وغیرہ۔ یہ غذائیں جب تک مریض کو اسہال یعنی ایکیوٹ ڈائریا ہے، مریض کو استعمال کرنی چاہیے۔ جو سب سے اہم بات ہے وہ پیشنٹ کی اورل ری ہائیڈریشن ہے۔ ڈائریا کے بہت سے مریض شدید ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی اور نمکیات کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کمی اتنی شدید ہو جاتی ہے جو کہ مریض کی جان کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہے۔ خاص طور پر فرائل پیشنٹ یعنی وہ مریض جو ایکسٹریم آف ایج پر ہوں، یعنی 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد، یا شیرخوار چھوٹے بچے، یا وہ مریض جو کسی قسم کی دیگر بیماریوں کا شکار ہیں، ان کا وزن کم ہے، تو وہ ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی اور نمکیات کی کمی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سے اورل ری ہائیڈریشن سولوشن یعنی ORS دستیاب ہیں جن کو بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ORS یعنی اورل ری ہائیڈریشن سولوشن ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ½ ٹیبل اسپون یعنی آدھا چمچہ نمک، جس میں 3.5 گرام یعنی 3.5 گرام نمک ہوتا ہے، 1 ٹیبل اسپون یعنی 1 بڑا چمچہ بیکنگ سوڈا، جس میں تقریباً 2.5 گرام یعنی 2.5 گرام سوڈیم بائی کاربونیٹ موجود ہوتا ہے، 8 بڑے چمچے چینی جس میں تقریباً 40 گرام شوگر موجود ہوتی ہے، اور 8 اونس فریش اورنج جوس جس میں تقریباً 1.5 گرام پوٹاشیم کلورائڈ یعنی 1.5 گرام پوٹاشیم کلورائڈ ہوتا ہے۔ ان تمام کو ہم 1 لیٹر پانی میں مکس کریں اور وہ مریض کو بار بار دیں، اور یہ سولوشن مریض کی ڈی ہائیڈریشن کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر ڈی ہائیڈریشن شدید ہو، پیشنٹ اورلی یعنی منہ کے ذریعے فلوئڈس نہ لے سکے، تو ایسے مریضوں کو ہم انٹراوینس یعنی IV فلوئڈ بھی دے سکتے ہیں۔ اورل یا انٹراوینس ری ہائیڈریشن کے علاوہ ایکیوٹ ڈائریا کے مریضوں کو بعض اوقات اینٹی ڈائریل ادویات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی ڈائریل وہ ادویات ہوتی ہیں جو ہماری آنتوں یعنی انٹسٹائن کی موومنٹ یا حرکت کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریا یا اسہال کی فریکوینسی کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اینٹی ڈائریل ادویات کا ایکیوٹ ڈائریا میں استعمال انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بازار میں اوور دا کاؤنٹر بہت ساری اینٹی ڈائریل ادویات میسر ہیں، مثلاً ایموڈیم اور لوموٹل وغیرہ، لیکن ان کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ اینٹی ڈائریل ادویات جب ہماری آنتوں کی موومنٹ کو کم کرتی ہیں تو ڈائریا یعنی اسہال کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری آنتوں کے اندر یعنی انٹسٹائن میں انفیکشن کا عمل ختم نہیں ہوتا، انفیکشن جاری رہتا ہے اور فاسد مواد ہمارے آنتوں میں بنتا رہتا ہے، جو کہ پہلے ڈائریا یا اسہال کے باعث جسم سے خارج ہو رہا تھا، لیکن اینٹی ڈائریل ادویات کے استعمال سے اسہال یا اسٹول کا اخراج جسم سے کم یا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انفیکشیس مٹیریل ہماری آنتوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ٹاکسک میگا کولون پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک لائف تھریٹننگ سچویشن ہے، اور مریض کی زندگی کو اس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بعض اوقات ڈائریا کے پیشنٹ کو اینٹی بایوٹکس کا استعمال بھی کراتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک کا استعمال بھی ایکیوٹ ڈائریا یا اسہال کے پیشنٹ میں صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ بعض آرگنزم، بعض بیکٹیریا مثلاً STEC شگیلا ٹاکسن ریلیزنگ ای کولائی ہیمولائٹک یوریمک سنڈروم کا سبب بنتا ہے، عموماً بچوں کے اندر۔ اگر وہ مریض جن کو STEC یعنی شگیلا ٹاکسن ریلیزنگ ای کولائی انفیکشن ہے اور انہیں مناسب اینٹی بایوٹک یا صحیح طریقے سے اینٹی بایوٹک نہ دی جائیں، تو ان مریضوں میں ہیمولائٹک یوریمک سنڈروم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے جو کہ مریض کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے اینٹی ڈائریل اور اینٹی بایوٹک کا استعمال صرف اور صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے، تاکہ مریض کو کسی قسم کی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ یقیناً
آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔